جو عید کی نماز ہے وہ اپنے گھر میں ادا کریں گے. کافی دنوں سے یہ چمگویاں چل رہی ہیں. لطیف کھوسہ صاحب نے بھی کہہ دیا کہ عمران خان جو ہے عید گھر پر گزاریں گے. یہ پریڈکشن ہے, پیشن گوئی ہے, خبر ہے, کس بیس پر یہ دعوے اس وقت کیے جا رہے ہیں کہ خان صاحب عید؟ ہماری دعا ہے کہ ایسا ہو اور ہم سمجھتے ہیں قانوناً یہ ان کا حق ہے. دیکھیں یہ ان کا قانوناً حق ہے, لیکن اگر میں یہ کہوں کہ مجھے کسی طرف سے ایسا کوئی اشارہ ہے تو یہ بات درست نہیں ہوگی. ہم یہ سمجھتے ہیں ان کا حق ہے کہ ان کو فی الفور آزادی ملے اور وہ عید اپنے گھر پہ گزارے. کیا کوئی چیزیں چل رہی ہیں بیک ڈور میں, معاملات مذاکرات کو چل رہے ہیں, کوئی سہولت کاری ہو رہی ہے اس حوالے سے؟ میرے علم میں ایسی کوئی بات نہیں ہے. میں نہیں سمجھتا ایسا کچھ ہو رہا ہے. جو بربریت دکھائی گئی 47 ہمارے دوستوں کو, بہنوں کو جس طرح سزائیں دی گئیں 2 دن قبل, وہ آپ کے سامنے ہے. تو کوشش اس نظام کی یہ ہے کہ ہمیں ڈرایا دھمکایا جائے, ہماری آواز بند کر دی جائے, لیکن یہ پہلے بھی ناکام ہوئے, پھر بھی ناکام ہوں گے. لیکن کل کا دن اور پرسوں کا دن بہت امپورٹنٹ ہے. اگر اس میں خان صاحب کی ضمانتیں ہو جاتی ہیں تو پھر تو رہائی ہو سکتی ہے آپ کے خیال میں؟ دیکھیں جو مقدمہ کل لگا ہے اس میں تو پہلے ہی خان صاحب کو بیل ملی ہوئی ہے, سینٹنس سسپینڈ ہوئی بھی ہے. پرسوں والا مقدمہ اہم ہے, القادر والا. اس میں اگر خان صاحب کو ریلیف ملتی ہے, بشرا بی بی کو ریلیف ملتی ہے, تو اس کے بعد ایک مقدمہ اور رہ جائے گا, توشہ خانہ 2 جس کو کہتے ہیں, کیونکہ اس میں بھی اب ان کو ایک ناحق سزا دے دی گئی ہے. یہ 2 مقدمات ہیں جن میں خان صاحب کو بیل ملنا یا سسپینشن آف سینٹنس ہونا ضروری ہے, اور یہ بالکل ہو سکتا ہے اگلے چند دنوں میں, اس ہفتے میں یا اس سے اگلے ہفتے میں یہ ممکن ہے. اچھا تو بشرا بی بی, سہیل افریدی صاحب کی رہائی فورس کو آپ سپورٹ کرتے ہیں, اور عید کے بعد کیا اسٹریٹجی ہوگی کہ آپ رہائی فورس بنا کے اسلام آباد کی طرف نکلیں گے؟ دیکھیں یہ جو ایک ذہن میں تصور ہے نا کہ جب تک اسلام آباد کی جانب ایک جتھا مارچ نہیں کرے گا تو کچھ نہیں ہوگا, اس تصور سے آپ کو آگے بڑھنا ہوگا. میں بار بار یہ کہتا ہوں, انقلاب کسی ایک چوک پہ 50,000 لوگوں کے کھڑے ہونے کا نام نہیں ہے. آپ انسانی تاریخ کو دیکھیں, انقلاب تب آتا ہے جب ہر گلی میں, ہر کوچے میں, ہر گاؤں میں لوگ نکلتے ہیں, کھڑے ہوتے ہیں, اپنی بیزاری کا اظہار کرتے ہیں, خاموشی سے کھڑے ہو جائیں. اگر 4, 5, 10 کروڑ لوگ اس ملک کے اپنی گلیوں میں آ کے کھڑے ہو جائیں تو کیا یہ نظام قائم رہ سکتا ہے؟ بالکل نہیں قائم رہ سکتا. تو ہماری پکار پوری قوم کو ہے. یہ مت سمجھو کہ ایک ٹرک آئے گا, اس کے ساتھ 50,000 لڑکے ہوں گے اور یہ نظام جو 78 سال سے ہم پر مسلط ہے یہ ختم ہو جائے گا. اس کے لیے آپ کو کرنے والا کوئی نہیں ہے, کیسے نکلیں گے؟ غلط بات ہے, بالکل غلط بات ہے. دیکھیں لیڈ کرنے کا کیا مطلب ہے؟ میں بھی اعلان کرتا ہوں کہ میں ایک ٹرک پہ بیٹھ کے جا رہا ہوں فلاں سمت, وہ 4 منٹ میں آ کے گھیرا کریں گے, رینجرز گرفتار کریں گے, اندر ڈالیں گے. یہ لیڈ کرنا ایک غلط تصور ہے. لیڈ ہر شخص نے کرنا ہے. یہ جو آپ نے ذہن میں ایک تصور بٹھایا ہے کہ پشاور سے یا سوابی سے کوئی ٹرک چلتا رہے گا اور گھنٹوں چلتا رہے گا, یہ لیڈ کرنا ہے. لیڈ آپ تب کریں گے انقلاب کو جب آپ کے دلوں سے یہ آواز اٹھے گی کہ ہم نے اس نظام کو نہیں ماننا. تو ان تصورات سے ہمیں آگے بڑھنا ہوگا, اور یہی اصل سیاست ہے. آپ قائد اعظم کی سیاست دیکھیے, آپ لیاقت علی کی سیاست دیکھیے, سردار عبدالرب کی سیاست دیکھیے. ہمیں وہ سیاست کرنی ہے جو پامانی ہے, جو صرف ایک دن کا شوبدہ نہیں ہے, جو عوام کو ساتھ لے کر چلنے کی سیاست ہے, عوام کی آواز کو, 25 کروڑ کی آواز کو اپنی آواز بنانے کی سیاست ہے. یہ ہو رہا ہے, یہ ایک عبادت والی سیاست ہے اور ہم یہ کر رہے ہیں, اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے اسی سیاست کے ذریعے یہ ملک آزاد ہوگا, حقیقی آزادی حاصل کرے گا. اچھا سلمان اکرم زاہد صاحب یہ بھی بتائیے گا, اس وقت کچھ صحافی یہ بھی دعویٰ کر رہے ہیں کہ عمران خان کے سامنے کچھ آفرز رکھی گئی ہیں, اور سب سے بڑی آفر یہ رکھی گئی ہے کہ آپ نے جب باہر آئیں گے تو اس حوالے سے آپ نے کوئی حکومت کو نہیں گرانا یا حکومت کے خلاف کچھ نہیں کرنا. کیا اس کی کوئی تصدیق یا تردید نہیں کریں گے؟ میرے علم میں ایسا کچھ نہیں ہے. سر کوئی گڈ نیوز ہی سنا دیں ہمیں سر, عوام ترس رہی ہے. اگر لیٹر نکلتا ہے تو گرفتاری عمل میں آ جاتی ہے اس کی, کنٹینر وغیرہ پہ اگر ہم نکلتے ہیں تو کیا سر انقلاب ہے تو یہ قیمت چکانی نہیں؟ وہ کوئی قیمت نہیں, بڑی معمولی قیمت ہے, 100 دفعہ چکانے کو تیار ہوں. دیکھیں اس وقت تو جو باہر ہے وہ زیادہ معتوب ہے, جو جیل میں جا کے ایک دفعہ بیٹھ گیا وہ ٹھیک ہے, مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے. اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم میں سے کوئی ایک شخص بھی جیل سے ڈرتا ہے تو بے وقوفی ہے. میرے لیے بڑا آسان ہے کہ میں بھی یہاں باہر نکلوں, نعرہ مستانہ لگاؤں اور جا کے اگلے 6 مہینے جیل میں بیٹھ جاؤں یا 2 سال جیل میں بیٹھ جاؤں. اصل بات وہ ہے کہ آپ آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر آواز بلند کرتے رہیں, آپ موجود رہیں میدان میں, یہ نہیں کہ آپ کسی کوٹری میں جا کے خاموش ہو جائیں. اصل معاملہ یہ ہے کہ ہر روز آپ للکاریں, ہر روز آپ حق بات کریں, سچائی کی بات کریں, اور وہ بات آپ اس وثوق سے کریں کہ کوئی اس کو جھٹلا نہ سکے. سلمان اکرم زاہد صاحب آپ کہہ رہے ہیں کہ جو اندر بیٹھے ہوئے ہیں وہ آسان ہے, وہاں پہ بیٹھنا نہیں ہے. دیکھیں جیل میں جانا بالکل آسانی کی بات نہیں ہے. جیل میں جانا ایک قربانی ہے. بالکل ہم سلام کرتے ہیں, تعظیم کرتے ہیں ان کی, اور ہم نے سب نے جانا ہے. ہمیں اس بارے میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے. آج ایک گیا کل دوسرا جائے گا. آپ کو میں بہت جلد جیل میں نظر آؤں گا, اس کی آپ فکر مت کیجیے. نہ مجھے کوئی فکر ہے, نہ میرے خاندان کو کوئی فکر ہے. جب یہ ارادہ ہم نے کر لیا, اور نہ ہم گھر بیٹھتے, نہ وکالت کرتے, کمپنیوں کی وکالت کرتے, سیٹھوں کی وکالت کرتے. میں کیوں آپ کے سامنے کھڑا ہو کر ہر روز یہ بات کرتا ہوں؟ اس لیے کرتا ہوں کہ ہم نے آگے بڑھنا ہے. جیل سے ہم نہیں ڈرتے, جس دن یہ ڈالیں گے ہم جائیں گے, لیکن اس وقت تک ہم اپنی آواز بلند کرتے رہیں گے. ضروری ہے کہ بولنے والے لوگ, آواز بلند کرنے والے لوگ, آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کھڑے ہونے والے لوگ موجود ہوں ہم میں. اچھا سلمان راج صاحب, عمران خان صاحب نے کس سینیٹر کے بارے میں کہا ہے بھیجنے کے حوالے سے کوئی بڑا بریک تھرو ثابت ہو سکتا ہے؟
دیکھیں وہ ایک انسانی نوعیت کا معاملہ ہے. انسانی سطح پہ ہم سمجھتے ہیں کہ خان صاحب کی مکمل جو ان کا جو چیک اپ ہے اس ہسپتال میں ہو جہاں یہ چیک اپ ممکن ہے, وہ شفا انٹرنیشنل ہے, ان معالجین کی موجودگی میں ہو جن پہ ان کو اعتبار ہے تاکہ رپورٹوں پہ ہم اعتبار کر سکیں, خاندان کو اعتبار ہو, خاندان کی موجودگی ہو. یہ انسانی سطح کی بات ہے. یہ گفتگو ہم کرتے رہیں گے, ہم عوامی سطح پہ بھی کریں گے, ہم پارلیمنٹ کے اندر بھی کریں گے, ہم اپنے ممبران سے کہیں گے کہ وہ اسپیکر قومی اسمبلی سے بات کریں, وہ وزراء سے بات کریں. یہ سیاست نہیں ہے, یہ ایک انسانیت کا تقاضا ہے. دوبارہ اسپتال منتقل کرنے کے والے سے کوئی اطلاعات ہیں خان کوئی صاحب؟ اطلاعات نہیں ہے, لیکن یہ ضروری ہے کہ ایسا ہو. راجہ صاحب عمران خان نے محمود خان چکزئی اور علامہ راجہ ناصر عباس کو یہ اختیارات دیے تھے کہ احتجاج کی جو لیڈ ہے یا اعلان ہے وہ کریں گے, اس کے علاوہ مذاکرات حکومت سے کریں گے. مذاکرات بھی آگے کی طرف نہیں بڑھ رہے اور احتجاج بھی دیکھا گیا کہ پاکستان تحریک انصاف کے چند رہنما, چند ورکر مختلف جگہ پہ, خوشحال گڑھ میں دھرنا دیا ہوا ہے, سپریم کورٹ کے باہر اکٹھے ہوتے ہیں, ہائی کورٹ کے باہر اکٹھے ہوتے ہیں, وہاں پہ کوئی امپیکٹ کوئی. دیکھیں میں اسی لیے عرض کیا کہ یہ ایک عمل ہے جو جاری رہتا ہے, ایک لاوا ہے جو پکتا رہتا ہے. قومیں اسی طرح انقلاب کی جانب بڑھتی ہیں. بنگلہ دیش میں آپ کو بتاؤں, ہمارے دوست جو وہاں تھے 10 دن پہلے ان کو خبر نہیں تھی کہ اتنا بڑا انقلاب آنے والا ہے. 4 دن پہلے ان کو خبر نہیں تھی. میری بات ہوئی ہے ہمارے وہاں بڑے وکیل صاحب ہیں, انہوں نے کہا کچھ نہیں, سب اچھا ہے, سب ٹھیک ٹھاک ہے. اور 4 دن بعد وہ ہکا بکا تھے, حیران تھے کہ یہ کیا ہو گیا. انقلاب اسی طرح آتے ہیں, وہ ایک سیٹی بجانے سے نہیں آتا. وہ یہ نہیں آتا کہ فلاں تاریخ کو ٹرک نکلے گا, آؤ انقلاب لائیں گے ہم. وہ جب آتا ہے قوم فیصلہ کرتی ہے, نوجوان فیصلہ کرتے ہیں, طلباء فیصلہ کرتے ہیں, یوتھ فیصلہ کرتی ہے, خواتین فیصلہ کرتی ہے, اور وہ لمحہ آ جاتا ہے. یہ لیڈرشپ پر الزام لگایا جاتا ہے کہ یہ کہا جاتا ہے کہ جب مناسب وقت آئے گا اس کے بعد پھر آگے کی طرف آئیں گے. وہ مناسب وقت کیا ہے؟ دیکھیں مناسب وقت وہ ہوتا ہے جب آپ کو نظر آتا ہے عوام میں وہ غم, وہ غصہ, وہ سراسیمگی وہ ہے موجود. میں اسی لیے عرض کر رہا ہوں کہ وہ ایک لاوا ہے جو پک رہا ہے. آپ کو وہ لاوا نظر آئے گا, اور وہ فطرت کے وہ فیصلے ہوتے ہیں جو اس وقت صورتحال ہے مشرق وسطیٰ میں. اس کے حوالے سے اگر کوئی غلط فیصلے ہمارے منصوبہ سازوں نے کیے, ہو سکتا ہے وہ لمحہ ہو. احتجاج کی جو اس وقت مہنگائی کی صورتحال ہے, جو عوام پہ بوجھ ڈالا جا رہا ہے, شاید وہ موقع ہو. عید کے بعد کیا کرنے جا رہے ہیں؟ عید کے بعد کیا کرنے جا رہے ہیں؟ کوئی دمادم مست قلندر ہوگا؟ آپ کو بیک ڈور تیاریاں چل رہی ہیں؟ دیکھیں یہ دمادم مست قلندر ٹی وی پہ دیکھنے کا شوق جن لوگوں کو ہے, ان کا شوق پورا کرنے کے لیے ہم نے دمادم مست قلندر نہیں کرنا. ہم نے وہ کام کرنا ہے جس سے اب پی ٹی آئی مفاہمتی سیاست پر یقین رکھتی ہے. مزاحمتی سیاست سے آپ لوگ نکل چکے ہیں. کا کیا مطلب ہے؟ مزاحمتی سیاست یہ ہوتی ہے پوری دنیا میں کہ لاکھوں کی تعداد میں لوگ سڑکوں پہ نکلتے ہیں, ان کے نکلنے کے حق کو تسلیم کیا جاتا ہے, ان پہ گولی نہیں چلتی, ان کو گرفتار نہیں کیا جاتا. جب آپ کے اوپر گولیاں چلیں, آپ کے بچوں پر, آپ کے دوستوں کے بچوں پر گولیاں چلیں, تو آپ کو سوچنا ہوتا ہے کیا کریں گے؟ ہم کریں گے, ہم نکلیں گے باہر, ضرور نکلیں گے. گولی اگر یہ ریاست چلائے گی تو اس کی ذمہ دار ریاست ہوگی. ہماری سیاست پر امن ہے اور ہماری سیاست کا حصہ ہے سڑک پہ نکلنا. بالکل ہم یہ نہیں کہتے کہ سڑک پہ نہیں نکلیں گے, ہم ضرور نکلیں گے. عمران خان صاحب نے موقع کیا ہوگا, اس کا لمحہ کیا ہوگا, یہ ہماری قیادت اس کا فیصلہ کرے گی. کر رہی ہے کہ گزشتہ بدھ کے دن چین کے پریشر سے جو ہے وہ اڈیالہ میں عمران خان کی بہنوں اور ڈاکٹرز کی ملاقات ہوئی. کوئی اطلاع نہیں ہے. کس سینیٹر کے بارے میں خان صاحب نے کہا کہ اس کو نکال دیا یہ آپس کی بات ہے, یہ پارٹی کا اندرونی معاملہ ہے. مولانا فضل الرحمان صاحب نے عید کے بعد کوئی احتجاج کی ویسے انہیں انڈیا دے دیا ہے, کیا پی ٹی آئی ان کے ساتھ کوئی احتجاج ان کے ساتھ جائے؟ عمران صاحب یہ بتائیے گا کہ سوشل میڈیا پر یہ خبریں گردش کر رہی ہیں کہ عمران خان